بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فتح اور شکست کے فیصلے میدان جنگ میں ہی ہوا کرتے ہیں، اور تاریخ ان فوجوں اور ان کے جرنیلوں کی ہی کہانیاں سناتی ہے جو میدان جنگ میں لڑتے ہیں۔ لیکن جنگ کے پس پردہ کچھ اور ڈرامے بھی ہوتے ہیں جو آنے والی نسلوں تک کم ہی پہنچتے ہیں۔ یہ ان لوگوں کی انفرادی کہانیاں ہوتی ہیں جو میدان جنگ سے دور ایسا کردار ادا کرتے ہیں جو فتح یا شکست پر اثر انداز ہوتا ہے، لیکن ایسے کردار تاریخ میں متعارف نہیں ہوتے۔ کبھی کوئی اس دور کا وقائع نگار تاریخی نوعیت کے احوال و کوائف اکٹھے کرتے ہوئے کسی ایسے گمنام کردار سے متعارف ہو گیا تو اس نے پردوں کے پیچھے کی ایک کہانی تاریخ کے دامن میں پوری تفصیل سے ڈال دی۔ ان میں غدار بھی ہوتے ہیں اور نوشی اور عباس بن طلحہ جیسے وہ کردار بھی جو جذبوں سے سرشار ہو کر کسی دنیاوی لالچ کے طلبگار نہیں ہوتے۔ نوشی ایسی ہی ایک لڑکی تھی جسے قومی جذبے نے دیوانہ بنا ڈالا تھا، لیکن وہ آخر انسان تھی اور نوجوان۔ ایسی کہانیاں اگلی نسلوں تک سینہ بسینہ پہنچتی ہیں، یا کوئی وقائع نگار تفصیل سے ایسے واقعات بیان کر کے نئی روایات آنے والی نسلوں کے لیے محفوظ کر جاتا ہے۔ آئیے مدینہ چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ وہاں سے ابھی تک سپہ سالار عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کمک کیوں نہیں بھیجی گئی تھی۔ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنگی صورتحال سے قاصدوں کے ذریعے آگاہ رکھتے تھے اور ہر بدلتی صورت تفصیل سے لکھوا کر بھیجتے تھے۔ تیز رفتار اور بڑی ہی سخت جان قسم کے قاصد تھے جنہیں اس کام کی خصوصی تربیت دی گئی تھی۔ نقشے پر مصر اور مدینہ کا فاصلہ دیکھیں، بڑا ہی زیادہ فاصلہ ہے۔ وثوق سے نہیں کہا جا سکتا کہ اس دور میں گھوڑے کی پیٹھ پر یہ فاصلہ ایک مہینے میں طے ہوتا تھا یا اس سے زیادہ دن لگتے تھے، لیکن تیز رفتار قاصد چند دنوں میں یہ فاصلہ طے کر لیا کرتے تھے۔ یہ راستہ ان علاقوں میں سے گزرتا تھا جو مجاہدین اسلام نے سلطنت اسلامیہ میں شامل کر لیے تھے۔ قاصد خشکی کے راستے بحر قلزم پر بحر احمر کے کنارے کنارے مدینہ تک آتے جاتے تھے۔ تمام راستے میں چوکیاں بنا دی گئی تھیں جن میں نہایت اعلیٰ نسل کے تازہ دم گھوڑے تیار رکھے جاتے تھے۔ قاصد تھکے ہوئے گھوڑوں کو چوکی پر چھوڑتے اور تازہ دم گھوڑے پر سفر جاری رکھتے تھے۔ کہیں کہیں وہ کھانے پینے اور ذرا سا سستانے کے لیے رک جاتے تھے، لیکن کیا دن اور کیا رات وہ گھوڑے کی پیٹھ پر مسلسل سفر میں رہتے تھے۔ اس طرح پیغام رسانی کا نظام صحیح معنوں میں برق رفتار بنا دیا گیا تھا۔ ہر چند روز کے بعد عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قاصد مدینہ پہنچتا اور تازہ صورتحال کا پیغام امیر المؤمنین تک پہنچاتا تھا۔ تاریخ کے مطابق ہر پیغام میں عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کمک کے لیے لکھتے تھے، لیکن انہوں نے ایسی بات کبھی نہیں لکھی تھی کہ انہیں کمک نہ ملی تو وہ پیش قدمی روک دیں گے اور یہ جنگی مہم آگے نہیں بڑھ سکے گی۔ ان کا ہر پیغام حوصلہ افزا ہوتا تھا، جیسے انہیں کسی بھی قسم کی مایوسی نہیں۔ اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس قسم کے حوصلہ افزا پیغامات کو دیکھ کر کمک کی ضرورت محسوس نہیں کرتے تھے۔ ان کی زیادہ تر توجہ مصر پر ہی مرکوز تھی، کیونکہ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت ہی تھوڑی نفری لے کر ایسی صورتحال میں مصر چلے گئے تھے کہ امیر المؤمنین کے اہم ترین اور بزرگ مشیر اس مہم جوئی کے خلاف تھے۔ خود حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت ہی سوچ بچار کے بعد عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مصر پر لشکر کشی کی اجازت دی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یقیناً سوچتے ہوں گے کہ مصر میں ناکامی ہوئی تو انہیں مصاحبوں اور مشیروں کے آگے شرمسار ہونا پڑے گا کہ منع کرنے کے باوجود مجاہدین کے لشکر کو یقینی ہلاکت میں ڈال دیا گیا تھا۔ تاریخ کے مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ مصر پر لشکر کشی کے سب سے بڑے مخالف بزرگ صحابی حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ اس مخالفت میں وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ناراضگی تک بھی پہنچ گئے تھے، لیکن اب وہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر زور دے رہے تھے کہ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کمک بھیجی جائے۔ پھر کیا وجہ تھی کہ کمک میں تاخیر ہو رہی تھی؟ تاریخ نویسیوں نے اس سوال پر قیاس کے گھوڑے دوڑا دیے ہیں اور لے دے کی ہے۔ اس طرح کچھ وجوہات سامنے آ گئی ہے۔ یہ خاص طور پر پیش نظر رکھیں کہ اس دور کے مشیر اور دیگر سرکردہ افراد
جن سے امیر المؤمنین مشورے طلب کیا کرتے تھے، ہمارے آج کے سیاسی لیڈروں جیسے نہیں تھے۔ ان کے ہاں اپنی انا کا کوئی مسئلہ تھا ہی نہیں۔ ان کے پیش نظر دین اور ملت کا سود و زیاں رہتا تھا۔ ایسا نہیں ہوتا تھا کہ معلوم کر لیتے کہ امیر المؤمنین کیا چاہتے ہیں اور پھر ان کی ہاں میں ہاں ملا دیتے۔ ایسا بھی نہیں ہوتا تھا کہ مخالفین اپنی مخالفت کو برحق ثابت کرنے کے لیے اس کام میں بھی ضد کر لیتے جو دین اور سلطنت اسلامیہ کے لیے بہتر ہوتا۔ وہ سب اپنے آپ کو سربراہ مملکت کے آگے نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے آگے جواب دہ سمجھتے تھے۔ پہلے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کمک بھیجنے پر زور دے رہے تھے، پھر دوسرے مخالفین نے بھی کہنا شروع کر دیا کہ سپہ سالار عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یوں تنہا نہ چھوڑا جائے۔ سب جانتے تھے کہ عمرو بن عاص خالد بن ولید کی طرح خطرہ مول لینے والے سپہ سالار ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ پورے لشکر کو جانوں کے خطرے میں ڈال دیں۔ آخر ایک روز امیر المؤمنین نے فجر کی نماز کے بعد سب کو روک لیا اور کمک کے مسئلے پر بات شروع کی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے ہی اثر انگیز انداز سے اور دلوں کو موہ لینے والے الفاظ میں بات کیا کرتے تھے۔ انہوں نے ایسا نہ کہا کہ آج مخالفین بھی کمک بھیجنے پر زور دے رہے ہیں، انہوں نے صرف اتنا کہا کہ اللہ اچھی نیتوں کا اجر بہت اچھا دیا کرتا ہے۔ پھر انہوں نے کمک کی تاخیر کی وجوہات بیان کی جو مختصر یوں ہیں کہ عراق سے کسرائے ایران کو بے دخل کر دیا گیا تھا، لیکن اس کی حالت اس شیر جیسی تھی جو بری طرح زخمی ہو چکا ہو لیکن ابھی مرا نہیں۔ خطرہ تھا کہ زخمی شیر آخری حملہ ضرور کرے گا۔ اس خطرے کے پیش نظر عراق کے محاذ سے کوئی نفری نکالی نہیں جا سکتی۔ ادھر پورے کا پورا ملک شام سلطنت اسلامیہ میں شامل کر لیا گیا تھا، لیکن طاعون کی وبا مجاہدین کے لشکر کا تقریباً تیسرا حصہ چاٹ گئی تھی اور بہت سے نامور سپہ سالار دنیا سے اڑ گئے تھے۔ اس قدرتی آفت کی پیدا کردہ کمی کو پورا کرنا تھا، اس میں مزید کمی نہیں کی جا سکتی۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک وجہ یہ بتائی کہ انہیں یقین ہے کہ عمرو بن عاص عریش کو فتح کر چکے ہیں اور زیادہ سے زیادہ آگے بڑھے تو فرمان تک جائیں گے اور وہاں کمک کا انتظار کر کے آگے بڑھیں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہلے عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ پیغام بھیج دیا تھا کہ بدوؤں کا ایک لشکر ان کے ساتھ آ ملا ہے جس نے رسد کا مسئلہ حل کر دیا ہے اور اب یہ لشکر لڑائی میں بھی شامل ہوگا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس پیغام سے تسلی ہو گئی تھی کہ کمک کی ضرورت پوری ہو گئی ہے۔ اس روز انہوں نے اور سب نے خوشی کا اظہار کیا تھا کہ اللہ کی خوشنودی حاصل ہو تو اللہ کس طرح مدد کرتا ہے۔ کسی کو توقع تھی ہی نہیں کہ غیر مسلم بدوؤں کی اتنی زیادہ نفری مجاہدین سے آ ملے گی اور رسد اور کچھ اور ضروریات پوری ہو جائیں گی۔ پھر فرما کی فتح کی اطلاع بھی آ گئی۔ امیر المؤمنین نے کہا کہ اسی کمک سے اتنا بڑا شہر فتح کر لیا گیا ہے اور اب عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ کی کمک کے بغیر آگے نہیں بڑھیں گے۔ مسجد میں جو حضرات موجود تھے ان میں سے بعض نے کچھ مشورے دیے اور اس مسئلے پر کچھ باتیں ہوئی۔ آخر سب مطمئن ہو گئے۔ چندی دن گزرے تھے کہ فرمان سے عمرو بن عاص کا ایک اور پیغام آ گیا۔ پچھلے پیغام میں انہوں نے صرف فتح کی اطلاع دی تھی، اب انہوں نے تفصیلات لکھ کر بھیجی تھیں جن میں یہ بتایا کہ اپنا کتنا جانی نقصان ہوا ہے اور بدو کتنے مارے گئے ہیں۔ ان تفصیلات میں ایسے شدید زخمیوں کا بھی ذکر تھا جو ہمیشہ کے لیے یا کچھ عرصے کے لیے لڑائی کے قابل نہیں رہے تھے۔ فرما کی فتح نے جانوں کی قربانی خاصی زیادہ لی تھی۔ بدو اس لیے زیادہ مارے گئے تھے کہ انہیں کسی منظم لشکر کے ساتھ رہ کر لڑنے کا تجربہ نہیں تھا۔ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لکھا کہ اللہ کی طرف سے انہیں کمک مل گئی تھی، لیکن اب اپنے لشکر اور بدوؤں کی اس کمک کی تعداد اتنی سی رہ گئی ہے کہ کمک کی شدید ضرورت ہے۔ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بھی لکھا کہ وہ اگلی صبح بلبیس کی طرف کوچ کر رہے ہیں۔ اس اطلاع نے امیر المؤمنین کو پریشان کر دیا۔ انہیں اچھی طرح معلوم تھا کہ اتنے تھوڑے لشکر کے ساتھ بلبیس کو محاصرے میں لینا کس قدر بڑا خطرہ ہے۔ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اتنی جلدی پیش قدمی کے فیصلے کا جواز بھی لکھا تھا۔ ہم یہ جواز پہلے بیان کر چکے ہیں، یعنی رومیوں کو سنبھلنے اور سوچنے کا موقع نہ دیا جائے اور انہیں یہ تاثر بھی نہ ملے کہ مسلمان کمزور ہو گئے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس جواز سے بڑی اچھی طرح واقف تھے۔
وہ جانتے تھے کہ رومیوں کی چال یہ ہے کہ مسلمان مصر میں اور زیادہ اندر آ جائیں اور پھر انہیں گھیرے میں لے لیا جائے اور عقب سے رسد اور کمک کے راستے بند کر دیے جائیں، لیکن دشمن کی چالوں سے صرف واقف ہو جانا ہی کافی نہیں تھا۔ ان چالوں کو بیکار کرنے کے لیے کوئی نئی چال سوچنی پڑتی ہے۔ عمرو بن عاص دشمن کی چال اور نیت کو سمجھ کر ہی فرما سے کوچ کر رہے تھے اور جلدی سے جلدی بلبیس پہنچنا چاہتے تھے، لیکن سوال یہ تھا کہ ان کے ساتھ مجاہدین کی جو تعداد تھی کیا وہ بلبیس کو فتح کرنے کے لیے کافی تھی؟ مورخ لکھتے ہیں کہ ان کے ساتھ جو لشکر تھا اس کی نفری رومیوں کے مقابلے میں بہت ہی تھوڑی تھی۔ بعض مورخوں نے یہ تعداد 4000 لکھی ہے، بعض نے کچھ کم، بعض نے کچھ ذرا زیادہ لکھی ہے۔ ان سب کی بتائی ہوئی تعداد پر غور کیا جائے تو اندازہ یہ ہے کہ بدوؤں کو ملا کر لشکر کی تعداد 5000 سے چند سو زیادہ تھی۔ لشکر کو باقاعدہ فوج کی حیثیت حضرت عمر نے ہی دی تھی، باقاعدہ تنخواہیں اور مراعات مقرر کی تھیں، لیکن مصر پر فوج کشی کے وقت تک یہ تبدیلی نہیں لائی گئی۔ لوگ رضاکارانہ طور پر لشکروں میں شامل ہوتے۔ اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شدت سے محسوس کیا کہ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے کمک بھیجوانی ہے، تو انہوں نے وہی طریقہ اختیار کیا جو اس وقت رائج تھا۔ وہ یہ کہ مسجد میں اعلان کیا گیا کہ مصر کے لیے کم از کم 4000 تعداد کا لشکر بھیجنا ہے اور لوگ آگے آئیں۔ مشہور و معروف مورخ ابن الحکم نے چند ایک مورخوں کے حوالوں سے لکھا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر پہلے ہی ایک صحابی پر تھی جن کا نام گرامی زبیر بن العوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا۔ جنگ کا بہت تجربہ رکھتے تھے اور قیادت کی مہارت میں خاصے مشہور تھے۔ زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن عوام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پھوپھی زاد بھائی تھے۔ ایک روایت تو یہ ہے کہ امیر المؤمنین کی نظر ان پر تھی، لیکن ایک روایت یہ بھی ہے کہ جب سے عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصر میں داخل ہوئے تھے، زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چند مرتبہ یہ خواہش ظاہر کی تھی کہ انہیں مصر عمرو بن عاص کے لشکر میں بھیجا جائے۔ تاریخ میں یہ ذکر نہیں ملتا کہ انہیں کیوں نہ بھیجا گیا۔ قرینہ قیاس یہ ہے کہ امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں ریزرو میں رکھا ہوگا کہ جہاں صورتحال بہت ہی مخدوش ہو جائے زبیر کو وہاں بھیجا جائے۔ بہرحال اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں بلایا۔ ابو عبداللہ امیر المؤمنین نے زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے دوسرے نام سے مخاطب ہو کر پوچھا، کیا تم مصر کی امارت کا خواہش مند ہے؟ نہیں امیر المؤمنین، زبیر بن العوام نے جواب دیا، مجھے امارت کی ضرورت ہے نہ خواہش۔ اگر آپ مجھے کسی محاذ پر بھیجنا چاہتے ہیں تو میں جہاد اور مجاہدین کی اعانت کے لیے جاؤں گا، دل میں کوئی لالچ لے کر نہیں۔ میں جانتا ہوں کہ آپ مجھے مصر بھیجنا چاہتے ہیں، میں سن چکا ہوں کہ مصر کے لیے کمک تیار ہو رہی ہے۔ میں جاؤں گا اور جب دیکھوں گا کہ عمرو بن عاص نے مصر فتح کر لیا ہے تو اس کے کسی کام میں دخل نہیں دوں گا اور اسے امارت کے رتبے پر دیکھ کر روحانی مسرت کا اظہار کروں گا۔ اس وقت کے عربی معاشرے میں زبیر بن عوام کو جو حیثیت حاصل تھی اس کا مختصر سا ذکر ہو جائے تو بے محل نہ ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پھوپھی زاد بھائی اور صحابی ہونا ہی ان کی عظمت کی بہت بڑی دلیل تھی، لیکن انہیں اس سے زیادہ عظمت عطا ہوئی تھی۔ انہوں نے 16 سال کی عمر میں اسلام قبول کیا تھا، حبشہ کی دونوں ہجرتوں میں شامل تھے، اور جب مکہ سے مدینہ کو ہجرت ہوئی تو اس میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ یہ شرف زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہی حاصل تھا کہ تمام غزوات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے اور ہر بار جان کی بازی لگا کر لڑے۔ جنگ خندق میں ضرورت محسوس ہوئی کہ عیسائیوں کے 2 قبیلوں کے متعلق معلوم کیا جائے کہ وہ اہل قریش کا ساتھ دے رہے ہیں یا نہیں، اور اگر ان کا ساتھ دے رہے ہیں تو ان کی کتنی نفری ہے اور کب کمک کے طور پر آ رہی ہے۔ یہ بڑا ہی خطرناک کام تھا جس کے لیے زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن عوام نے اپنے آپ کو پیش کیا اور دشمن کے اندر جا کر صحیح خبر لے آئے۔ پھر ایک اور موقع پر بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جاسوسی کی ضرورت محسوس کی تو آپ کو رضاکار ڈھونڈنے پڑے۔ یہ بھی بڑا ہی پرخطر کام تھا۔ اس کے لیے بھی زبیر بن عوام نے اپنے آپ کو پیش کیا اور اپنی جان خطرے میں ڈال کر دشمن کی بستیوں میں گئے اور صحیح خبر لے آئے۔ تاریخ میں آیا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا،
ہر نبی کا ایک حواری ہوتا ہے، زبیر بن عوام میرا حواری ہے۔ اس سے زیادہ عظیم اور مقدس خراج تحسین اور کیا ہو سکتا ہے؟ فتح مکہ کے دن مجاہدین کے لشکر میں 3 علم تھے، جن میں سے ایک زبیر بن عوام کے ہاتھ میں تھا۔ مورخ لکھتے ہیں کہ خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امیر المؤمنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خصوصی عقیدت اور محبت رکھتے تھے۔ ان میں کچھ ایسے اوصاف تھے کہ کوئی ایک بار ان سے متعارف ہو جاتا تو ان کا گرویدہ ہو جاتا تھا، اور جس لشکر کی قیادت انہیں دی جاتی وہ لشکر ان کے اشاروں پر جانے قربان کرتا تھا۔ حضرت عمر نے زبیر بن عوام کے سپرد یہ کام کیا کہ وہ مصر کے لیے کمک تیار کریں۔ زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے ہی بےتاب تھے کہ انہیں جہاد کی کوئی ذمہ داری سونپی جائے۔ انہوں نے اسی روز اس کام کی ابتدا کر دی۔ یہ کام 1 یا 2 دنوں میں ہونے والا نہیں تھا۔ زبیر نے دن رات ایک کر دیا اور لوگوں کو اکٹھا کرنے لگے۔ یہ بتانا ممکن نہیں کہ انہوں نے کمک کتنے دنوں میں اکٹھی کر لی، البتہ یہ بالکل واضح ہے کہ جو کمک انہوں نے تیار کی اس کی تعداد 4000 تھی۔ یہ کمک حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیش کی گئی۔ حضرت عمر نے اس 4000 نفری کے ایک ایک مجاہد کو دیکھا اور پھر اسے 4 حصوں میں تقسیم کیا۔ پھر ہر حصے کا الگ سالار مقرر کیا۔ ہر سالار کے ماتحت 1000 مجاہدین تھے۔ ان میں ایک تھے زبیر بن عوام، دوسرے عبادہ بن صامت، تیسرے تھے مقداد بن اسود سلمی، اور چوتھے تھے خارجہ بن حذافہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ ان چاروں کی سپہ سالاری کی ذمہ داری زبیر بن عوام کو دی گئی۔ کمک کی تعداد کے متعلق تاریخ میں ایک غلط فہمی پائی جاتی ہے۔ بعض مورخوں نے لکھا ہے کہ کمک کی تعداد 12000 تھی۔ مستند اور محتاط تاریخ لکھنے والے مورخوں نے، جن میں بٹلر بھی شامل ہے، صحیح بات لکھی ہے اور بتایا ہے کہ یہ غلط فہمی کیوں کر پیدا ہوئی۔ یہ غلط فہمی امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے الفاظ سے پیدا ہوئی ہے۔ انہوں نے اس کمک کے ساتھ جو تحریری پیغام عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا تھا، اس کے الفاظ یہ تھے: میں تمہارے لیے 4000 مجاہدین بھیج رہا ہوں۔ 1000 مجاہدین پر 1 سالار مقرر کر دیا ہے۔ یہ سالار جنگ لڑنے اور لڑانے کی اتنی مہارت اور اتنا جذبہ رکھتے ہیں کہ یوں سمجھو کہ 1 سالار 1000 مجاہدین کے برابر ہے۔ تم یوں سمجھ لو کہ میں تمہیں 12000 سرفروش مجاہدین بھیج رہا ہوں، اور مجھے پوری امید ہے کہ 12000 جانباز دشمن سے مغلوب نہیں ہو سکتے، دشمن کی تعداد کتنی ہی زیادہ کیوں نہ ہو۔ اس تحریر سے کچھ تاریخ نویس یہ سمجھ بیٹھے کہ کمک کی تعداد 12000 تھی۔ صحیح تعداد 4000 تھی۔ صحیح طور پر نہیں لکھا جا سکتا کہ یہ کمک کتنے دنوں بعد عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچی۔ وہ تو تیز رفتار قاصد تھے جو حیران کن رفتار سے اتنا زیادہ فاصلہ 4-5 دنوں میں طے کر لیا کرتے تھے۔ یہ پورا لشکر تھا جو اتنی تیز رفتاری سے سفر نہیں کر سکتا تھا۔ جب یہ کمک نماز فجر کے بعد مدینہ سے روانہ ہوئی، امیر المؤمنین حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی اور تقریباً تمام بزرگ صحابہ اکرام اس کمک کے ساتھ مدینہ سے دور تک گئے اور پھر ایک جگہ رک کر مجاہدین کو الوداع کہی۔ سب نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے۔ مدینہ کی مندروں پر عورتیں دامن پھیلائے کھڑی مجاہدین کے لیے دعائیں کر رہی تھیں۔ آخر ایک روز سپہ سالار عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کمک کا انتظار کیے بغیر لشکر کو بلبیس کی طرف پیش قدمی کا حکم دے دیا۔ کوچ فجر کی نماز کے بعد ہوا اور یہ فروری 640 عیسوی کا پہلا ہفتہ تھا۔ ایک روز پہلے عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک پیغام مدینہ امیر المؤمنین کی طرف بھیج دیا، جس میں انہوں نے ایک تو بلبیس کی طرف پیش قدمی کی اطلاع لکھی اور دیگر امور کے علاوہ یہ بھی لکھا کہ اب کمک کی ضرورت پہلے سے زیادہ ہو گئی ہے۔ ہم اس پیغام کا پہلے ذکر کر چکے ہیں۔ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک روز پہلے لشکر سے خطاب کیا تھا۔ اس سے پہلے بھی ایک بار انہوں نے لشکر سے خطاب کیا اور بتایا تھا کہ اسلام اور سلطنت اسلامیہ کے لیے مصر کتنا اہم ہے۔ مصر کو انہوں نے پیغمبروں کی سرزمین کہا تھا۔ انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ جس راستے پر وہ مصر فتح کرنے جا رہے ہیں یہ پیغمبروں کا راستہ ہے۔ اس راستے پر حضرت ابراہیم علیہ السلام اور پھر
حضرت اسماعیل علیہ السلام جا چکے ہیں۔ اس راستے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی گئے تھے۔ اب عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو لشکر سے خطاب کیا اس میں انہوں نے کہا کہ ہم جس شہر بلبیس کو فتح کرنے جا رہے ہیں وہ فرما سے زیادہ اہم اور قیمتی شہر ہے، اور رومی یہ شہر ہم سے بچانے کے لیے بے دریغ جانوں کی قربانی دیں گے، لیکن اللہ کا حکم ہے کہ ہم یہ شہر ہر قیمت پر فتح کریں۔ انہوں نے لشکر کو جذباتی الفاظ سے بھڑکایا نہیں اور انہیں سبز باغ نہیں دکھائے، نہ ایسا تاثر دیا کہ رومی بلبیس کو پلیٹ پر رکھ کر انہیں پیش کر دیں گے۔ انہوں نے حقیقت بیان کی اور جن دشواریوں کا سامنا تھا وہ منوعاً بیان کر دیں۔ انہوں نے بتایا کہ اپنی تعداد بہت تھوڑی ہے اور دشمن کی جنگی طاقت کئی گنا زیادہ ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ عریش اور فرما کی فتح ہمارے لیے صرف اس لیے آسان تھی کہ رومی ہمیں دھوکہ دے کر مصر میں کچھ اور آگے لانا چاہتے تھے۔ ہم اور آگے آ گئے ہیں اور مزید آگے جا رہے ہیں۔ یوں سمجھ لو کہ بلبیس ایک پھندا ہے جس میں رومی ہمیں پھنسا کر ہمیشہ کے لیے بیکار کر دینا چاہتے ہیں۔ مت بھولو کہ تمہارا براہ راست تعلق اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ہے۔ تم اللہ کے حکم سے اللہ کے راستے پر جا رہے ہو۔ یہ ہمارا ایمان ہے، اور ہمارا دشمن ہمیں شکست دے کر یہ ثابت کرنا چاہتا ہے کہ ہمارا ایمان غلط ہے اور یہ کسی انسان نے خود ہی گھڑ لیا ہے۔ ہمیں کفار پر ثابت کرنا ہے کہ ہم دین الہی کے پیروکار ہیں اور اپنے ساتھ یہی دین لائے ہیں جو ایک رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم تک پہنچا ہے، اور اس کے ساتھ اللہ کا یہ حکم کہ یہ دین اللہ کے ہر بندے تک پہنچانا ہمارا فرض ہے۔ اس فرض کی ادائیگی کے لیے ہمیں سمندروں کا سینہ چیرنا ہے، پہاڑوں کی جگر چاک کرنے ہیں اور دشت و جبل کو اپنے قدموں تلے روندنا ہے۔ اس کے بعد عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لشکر کو تمام حقائق سے آگاہ کیا اور انہیں ٹھوس قسم کی ہدایات دی۔ انہوں نے لشکر کو پیش قدمی کے دوران جس طرح تقسیم کیا اور جس ترتیب سے لشکر کو پیش قدمی کرنی تھی وہ سب لشکر کو بتایا اور اچھی طرح ذہن نشین کرایا کہ یہ تقسیم اور یہ ترتیب کیوں کی گئی ہے۔ پیش قدمی کے دوران لشکر کی تقسیم اور ترتیب یہ تھی کہ سب سے آگے ہراول دستہ تھا، اور اس دستے سے بہت آگے چند ایک مجاہدین مقامی کسانوں اور محنت کشوں کے بھیس میں بکھرے ہوئے جا رہے تھے۔ وہ جاسوس تھے اور دیکھ بھال کرتے جا رہے تھے۔ کچھ دستے ہراول سے کچھ دور پیچھے تھے، ان کے دائیں اور بائیں خاصے فاصلے پر ایک ایک دستہ جا رہا تھا، اور ایک دو دستے عقب میں جا رہے تھے۔ مطلب یہ کہ لشکر ایک مسلح قافلے کی صورت میں نہیں جا رہا تھا۔ یہ ترتیب یہ سوچ کر کی گئی تھی کہ سپہ سالار عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اچھی طرح معلوم تھا کہ رومی جرنیل انہیں اس مقام پر لے آئے ہیں جہاں وہ کسی بھی وقت لشکر پر پیش قدمی کے دوران بہت زیادہ نفری سے دائیں اور بائیں سے یا عقب سے حملہ کر سکتے ہیں۔ جاسوسوں نے سپہ سالار کو پہلے ہی بتا دیا تھا کہ رومی مجاہدین کے لشکر کو پہلے آگے لا کر اور پھر گھیرے میں لے کر مارنا چاہتے ہیں۔ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایتی لڑائیاں لڑانے والے سپہ سالار نہیں تھے۔ وہ دشمن کی شاطرانہ چالوں کو سمجھتے تھے اور ایسی ہی چالیں چلنے کی مہارت رکھتے تھے۔ دشمن کی نیت کو اور ان چالوں کا توڑ کرنے کو جو ابھی دشمن کے ذہن میں ہوتی تھی، عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جاسوسی کا اتنا کارگر نظام قائم کر دیا تھا کہ ان کے جاسوس تو جیسے دشمن کے پیٹ میں اتر کر خبر لے آتے تھے۔ یہ مسافت بڑی طویل تھی اور دشوار گزار بھی۔ دشوار گزار اس لیے کہ اس علاقے میں آ کر دریائے نیل کئی ایک شاخوں میں تقسیم ہو جاتا تھا۔ بعض نہریں تو زیادہ چوڑی نہیں تھیں اور یہ عام نہروں جیسی ہی تھیں، لیکن بعض شاخیں دریاؤں جیسی تھیں۔ پانی کی افراد کی وجہ سے علاقے میں دلدل تھی اور درختوں کی بہتات تھی، اور کچھ علاقہ پہاڑی اور غیر ہموار بھی تھا۔ نیل کی ان شاخوں کو عبور کرنا بھی ایک مسئلہ تھا۔ سب سے بڑا اور خطرناک مسئلہ تو یہ تھا کہ رومی فوج اسی علاقے میں انہیں گھیرے میں لے سکتی تھی۔ تاریخ کے مطابق راستے میں ایک بڑا ہی قدیم قصبہ آیا جس کا نام مجدل ہوا کرتا تھا۔ اس قصبے میں جا کر دیکھا، رومی فوج کا کوئی ایک سپاہی بھی نظر نہ آیا۔ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس قصبے کے قریب پڑاؤ کیا اور قصبے کے سرکردہ افراد کو بلا کر پوری تفتیش کی کہ یہاں کبھی رومی فوج کی کچھ نفری رہی ہے یا نہیں، اور رومیوں نے شہر کے لوگوں کو کوئی فوجی اور جنگی نوعیت کی بات بتائی ہے یا نہیں۔
معلوم ہوا کہ اس قصبے میں کبھی فوج نہیں آئی اور کبھی انہیں فوج کی طرف سے کوئی ہدایت یا کوئی حکم دیا بھی نہیں گیا۔ ان سرکردہ افراد نے عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یقین دلا دیا کہ وہ رومی فوج کے ساتھ تعاون سے انکار کی جرت تو نہیں کر سکتے، لیکن تعاون سے گریز ضرور کر سکتے ہیں۔ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں کہا کہ قصبے کا کوئی آدمی قصبے سے باہر نہ جائے، اور کوئی آدمی بلبیس کی طرف جاتا نظر آیا تو دور سے اسے تیر کا نشانہ بنا لیا جائے۔ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مطلب یہ تھا کہ رومیوں کو قبل از وقت اطلاع نہ پہنچ سکے کہ اسلامی لشکر آ رہا ہے اور اس کا رخ کس طرف ہے۔ عمرو بن عاص نے ان سرکردہ افراد سے یہ بھی کہا کہ لوگوں کو یقین دلا دیں کہ اب اس شہر کو اور اپنے آپ کو مسلمانوں کی عملداری میں سمجھیں، اور انہیں بتائیں کہ ان کی جان و مال اور عزت و آبرو کی حفاظت کی پوری ذمہ داری مسلمانوں کے ہاتھ میں ہے، اور اس لشکر کا کوئی ایک بھی فرد کسی گھر میں داخل نہیں ہوگا۔ تاریخ میں عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر کی اس پیش قدمی کا پورا راستہ بتایا گیا ہے، جو دیکھو تو احساس ہوتا ہے کہ وہ مجاہدین صحیح معنوں میں اللہ کے سرفروش تھے۔ وہ تو اتنی تھوڑی تعداد میں بڑے ہی طاقتور دشمن کے گھر میں داخل ہو چکے تھے۔ انہوں نے اپنے ساتھیوں کو دشمن کی تلواروں سے کٹتے دیکھا تھا، لیکن ان میں کوئی ایک بھی ایسا نہیں تھا جس کے چہرے پر گھبراہٹ یا خوف کا ذرا سا بھی تاثر ہو۔ مجدل سے بہت دور جا کر ایک اور بستی آئی جس کا نام قنطرہ تھا۔ ہراول سے بہت آگے آنے والے جاسوس بہت پہلے اس بستی تک پہنچ گئے، اور ان میں سے ایک واپس آیا اور ہراول دستے کو بتایا کہ اس شہر جیسی بستی میں رومی فوج کی کچھ تعداد موجود ہے جو اتنی تھوڑی نہیں کہ بھاگ جائے گی۔ ہراول دستے کے سالار نے سپہ سالار کو اطلاع بھجوا دی اور خود اپنے دستے کو ساتھ لے کر بستی کو گھیرے میں لینے کے لیے چلا گیا۔ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اطلاع پہنچی تو انہوں نے درمیان والے دستے میں سے ایک دستہ آگے بھیج دیا۔ یہ کوئی قلعہ بند شہر نہیں تھا۔ رومی فوجی شہر سے باہر آ گئے، مجاہدین ان پر حملہ آور ہوئے اور رومی فوجی کچھ تو کٹ مرے اور باقی بستی کے اندر چلے گئے۔ مجاہدین نے انہیں ڈھونڈ نکالا اور سب کو ختم کر دیا۔ تاریخ میں اسے معمولی سی مزاحمت لکھا گیا ہے، لیکن ہم اسے معمولی مزاحمت نہیں کہیں گے، کیونکہ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کمک کے بغیر وہاں تک جا کر بہت بڑا خطرہ مول لیا تھا۔ لشکر کی تعداد بہت ہی تھوڑی تھی، اور یوں سمجھ لیں کہ ایک شیر کے جبڑوں میں چلے گئے تھے۔ بزرگ صحابہ اکرام اسی لیے امیر المؤمنین سے کہتے تھے کہ عمرو بن عاص کو مصر پر لشکر کشی کی اجازت نہ دی جائے، کیونکہ یہ یقینی ہلاکت کا خطرہ بھی مول لے لیا کرتے ہیں۔ عمرو بن عاص اس مقام تک پہنچ گئے تھے، بلکہ آگے نکل گئے تھے جہاں سے واپسی ممکن ہی نہ تھی۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ ایسے سپہ سالار تھے جو خطرے تو مول لے لیا کرتے تھے، لیکن ہر پہلو پر غور کر لیتے اور ایک خطرے کے اندر چھپے ہوئے خطروں کو بھانپ کر اور ناپ تول لیا کرتے تھے۔ اب جو بلبیس کی طرف جا رہے تھے تو ان کی نظر صرف بلبیس یا ان کے ذہن میں بلبیس کا محاصرہ ہی نہیں تھا، بلکہ انہوں نے اور بھی بہت کچھ سوچ لیا تھا، جو اپنے ماتحت سالاروں کو کچھ پہلے بتا دیا تھا اور باقی اب بتایا۔ آگے کے بجائے اپنی نظریں پیچھے زیادہ رکھنا۔ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بلبیس کی طرف پیش قدمی کرنے سے پہلے اپنے سالاروں سے کہا تھا، رومی اتنے بھی کم عقل نہیں کہ ایک شہر میں محصور ہو کر ہی لڑتے رہیں گے، وہ عقب سے یقیناً حملہ کریں گے۔ مجھے صاف نظر آ رہا ہے کہ بلبیس کے اندر کی فوج ہمارا مقابلہ اس طرح نہیں کرے گی جس طرح فرما میں کیا تھا۔ ایسی ہی کچھ ہدایات دے کر عمرو بن عاص نے پیش قدمی کا حکم دے دیا اور اسی شام بلبیس تک جا پہنچے اور رات ہی رات شہر کو محاصرے میں لے لیا۔ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب شہر کے ارد گرد محاصرے کو دیکھ رہے تھے تو وہ ہر سالار، عہدیدار اور ہر کمانڈر سے یہ کہتے گئے کہ یہ مت بھولنا کہ اب تمہارا مقابلہ روم کے بڑے ہی چالاک اور شاطر جرنیل اطربون سے ہے۔ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جاسوسوں نے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ اطربون بلبیس میں موجود نہیں۔ وہاں دو جرنیل تھے جن میں ایک نوشی کا باپ تھا جو فرما سے شکست کھا کر بھاگا تھا۔ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے سالاروں کو بتا دیا تھا اور کہا تھا کہ اب اور زیادہ چوکنے رہیں۔ اس وقت مصر کا فرما نرما مقوقس اور اطربون کسی اور مقام پر تھے جس کا تاریخ میں نام نہیں آیا۔
یورپی مورخ ایلفرڈ بٹلر لکھتا ہے کہ جب مقوقس اور اطربون کو اطلاع ملی کہ مسلمانوں نے بلبیس کا محاصرہ کر لیا ہے تو دونوں چونک اٹھے اور ایک دوسرے کے منہ کی طرف دیکھنے لگے۔ اس وقت اتفاق سے وہ اکٹھے بیٹھے اسی پلان پر باتیں کر رہے تھے جو انہوں نے مسلمانوں کو گھیر کر مارنے کے لیے تیار کیا تھا۔ یہ ایک تاریخی حقیقت ہے کہ دونوں کو توقع ہی نہیں تھی کہ مسلمان اتنی تیزی سے ایسا دشوار گزار اور لمبا راستہ طے کر لیں گے۔ ہم ابھی تیار نہیں، مقوقس نے کہا۔ ہمیں کوئی ایسی چال چلنی پڑے گی کہ وقت حاصل کریں اور مسلمانوں کو بلبیس کے باہر ہی الجھائے رکھیں۔ ہم بالکل تیار ہیں، اطربون نے کہا۔ ہم اب یہ خطرہ مول نہیں لے سکتے کہ مسلمان بلبیس پر بھی قابض ہو جائیں۔ میں اب انہیں مزید مہلت دینے کے حق میں نہیں۔ عریش اور فرما کے بعد میں انہیں بلبیس کسی قیمت پر لینے نہیں دوں گا، مقوقس نے کہا۔ لیکن ٹھنڈے دماغ سے سوچو تو اسی نتیجے پر پہنچو گے کہ ہمیں کچھ وقت حاصل کرنا پڑے گا۔ تاریخ کے مطابق ان کے درمیان جتنی بھی گفتگو ہوئی اس میں یہ تاثر بڑا ہی واضح تھا کہ ان میں اختلاف رائے ہے اور دونوں میں سے کوئی بھی جھکنا نہیں چاہتا۔ مقوقس کی حیثیت اطربون سے اونچی تھی۔ مقوقس مصر کا فرمان روا تھا اور اطربون ایک جرنیل۔ آخر مقوقس کی مانی گئی۔ اس نے یہ تجویز پیش کی کہ پادریوں کا ایک وفد مسلمانوں کے سپہ سالار کی طرف بھیجا جائے جو یہ مذاکرات کریں کہ مسلمان مصر سے نکل جائیں اور بتائیں کہ وہ کن شرائط پر مصر سے نکلیں گے۔ اطربون نے کہا کہ وہ اگر یہ شرط پیش کر بیٹھیں کہ انہوں نے مصر کا جو علاقہ فتح کر لیا ہے وہ اپنی عملداری میں رکھیں گے اور اس سے آگے پیش قدمی نہیں کریں گے تو کیا ہم مان لیں گے؟ اطربون نے یہ بھی کہا کہ مسلمان یہ شرط بھی پیش کر سکتے ہیں کہ بلبیس انہیں دے دیا جائے۔ میں انہیں مصر کی ایک بالشت زمین بھی نہیں دوں گا، مقوقس نے کہا۔ میں انہیں ایک چکر میں ڈالنا چاہتا ہوں۔ مجھے پادریوں کا وفد ان کے پاس بھیج لینے دو۔ تم فوج تیار کرو۔ اور اطربون، ان بدبخت قبطی عیسائیوں کو مت بھولو۔ میں ان کے اسقف بنیامین کو بھی اپنے جال میں لانے کی سوچ رہا ہوں۔ آخر ان دونوں میں طے یہ پایا کہ پادریوں کا وفد مسلمانوں کی سپہ سالار کے پاس بھیجا جائے۔ اسی وقت 4 یا غالباً 6 بزرگ پادریوں کی طرف آدمی دوڑا دیے گئے کہ وہ فوراً مقوقس کے پاس پہنچے۔ ہرقل کی سرکاری عیسائیت کا اسقف اعظم قیرس تھا۔ اگر پادریوں کا ہی وفد بھیجنا تھا تو اس میں قیرس کی شمولیت لازمی تھی، لیکن قیرس کو نہ بلایا گیا۔ تاریخ میں ایسے کچھ اشارے ملتے ہیں کہ ہرقل اور قیرس میں کچھ اختلافات پیدا ہو گئے تھے۔ اس وقت قیرس سکندریہ میں تھا۔ ہرقل ابھی تک بزنطیہ میں بیٹھا حکم بھیج رہا تھا جو مقوقس اور اطربون کے لیے محض بیکار اور بے بنیاد تھے۔ مقوقس کے متعلق ہم ایک بات دہرانا چاہیں گے۔ یہ بات پوری تفصیل سے اس داستان کے ایک باب میں پیش کی گئی ہے۔ بات یہ تھی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مقوقس کو قبول اسلام کے لیے ایک پیغام بھیجا تھا جو حضرت حاتب رضی اللہ تعالیٰ عنہ لے کر گئے تھے۔ مقوقس نے اس پیغام کا جواب خلاف توقع نہایت احترام سے دیا تھا۔ اس نے حضرت حاتب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو باتیں کی تھیں ان سے صاف پتہ چلتا تھا کہ وہ آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو تسلیم کرتا ہے۔ اس نے پیشن گوئی کی تھی کہ آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بعد مسلمان مصر کے میدان پر قابض ہو جائیں گے۔ یہاں یہ واقعہ دہرانا بھی ضروری معلوم ہوتا ہے۔ مقوقس نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے 2 نوخیز لڑکیاں تحفے کے طور پر بھیجی تھیں۔ ان میں سے ایک حضرت ماریہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات میں شامل ہوئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی فرمایا کرتے تھے کہ قبطیوں کے ساتھ ہمیشہ اچھا سلوک روا رکھنا، کیونکہ ان کے ساتھ تمہاری رشتہ داری بن گئی ہے۔ محاصرے کا 7واں 8واں روز تھا۔ سپہ سالار عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اطلاع دی گئی کہ مصری پادریوں کا ایک وفد ان سے ملنے آیا ہے۔ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وفد کو اسی وقت خیمے میں بلوا لیا اور احترام سے وفد کا استقبال کیا۔ چونکہ یہ وفد مذہبی پیشواؤں کا تھا، اس لیے وفد کے لیڈر نے مذہب کے حوالے سے بات کی اور امن و امان اور بنی نوع انسان سے محبت کرنے کے موضوع پر واز دے ڈالا۔ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ واز تحمل اور بردباری سے سنا
اور کہا کہ ان کا اپنا مذہب یہی تعلیم دیتا ہے، لیکن وہ بتائیں کہ ان کے آنے کا مقصد کیا ہے۔ پادری نے وہ بات کہی جو مقوقس نے اسے بتائی تھی، یعنی یہ کہ مسلمان یہیں سے واپس اپنے ملک میں چلے جائیں، اور اگر ان کی کوئی شرط ہے تو وہ بتائیں۔ میری اپنی کوئی ذاتی شرط نہیں، عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، ہم اپنے مذہب کے اصولوں کے پابند ہیں، اس لیے میں وہ شرط پیش کروں گا جو اسلام نے ہمیں بتائی ہے۔ اسلامی اصول یہ ہے کہ میں آپ کو اور آپ کے حکمرانوں کو اسلام قبول کرنے کی دعوت دیتا ہوں۔ جتنے بھی لوگ اسلام قبول کر لیں گے ان میں اور ہم میں کوئی فرق نہیں رہے گا، وہ ہماری قوم کے افراد ہوں گے۔ اسلام نے بنی نوع انسان میں مساوات قائم رکھنے کا حکم دیا ہے۔ اسلام میں کوئی بادشاہ نہیں ہوتا اور لوگ رعایا نہیں کہلاتے۔ آپ کے جو لوگ اسلام قبول نہیں کریں گے ان پر کوئی جبر نہیں کیا جائے گا، لیکن ان سے ہم جزیہ وصول کریں گے۔ ان کے ساتھ بھی ہمارا سلوک اور رویہ ویسا ہی ہوگا جیسا مسلمانوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ اسلام قبول نہ کرنے والوں کے بھی مال و اموال اور عزت و آبرو کی حفاظت کی ذمہ دار ہم ہوں گے، اور ان کی تمام ضروریات ہم پوری کریں گے۔ یہ بات قابل فہم ہے کہ وفد نے یہ شرط قبول نہ کی، اور عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قائل کرنے لگے کہ وہ خون ریزی یہیں روک دیں اور واپس چلے جائیں۔ مقوقس کے کہنے کے مطابق پادریوں نے کچھ زر و جواہرات کی پیشکش بھی کی، لیکن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اسلام کے جذبہ جہاد میں ہوس ملک گیری نہیں ہوتی، نہ شاہی خزانوں کے ہاتھ آنے کے خواب دیکھے جاتے ہیں۔ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جانتے تھے کہ یہ مذاکرات کامیاب نہیں ہو سکتے، کیونکہ کسی بھی قیمت پر وہ مقوقس کی یہ شرط مان نہیں سکتے کہ مسلمان مصر سے چلے جائیں۔ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ازراہ مذاق پادریوں کے وفد سے کہا کہ ان کی مصریوں کے ساتھ رشتہ داری بھی ہے، اس لیے مصر پر عربوں کا خاصا حق ہے۔ پادری سمجھ گئے کہ اس مسلمان سپہ سالار کا اشارہ کس طرف ہے۔ اشارہ یہ تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام مصر گئے تھے تو مصر کے بادشاہ نے انہیں ایک لڑکی پیش کی تھی۔ ابراہیم علیہ السلام نے لڑکی کے ساتھ شادی کر لی اور ان کا نام ہاجرہ رکھا تھا۔ ہاجرہ کے بطن سے حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے۔ پھر اس رشتے کا اشارہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھی تھا۔ ذکر ہو چکا ہے کہ مقوقس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 لڑکیوں کا تحفہ بھیجا تھا، جن میں سے ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ بنی۔ ہم یہ رشتہ داری نہیں بھول سکتے، وفد کے بڑے پادری نے مسکراتے ہوئے کہا، لیکن اس قسم کی رشتہ داری کو صرف کوئی پیغمبر ہی زندہ کر سکتا ہے۔ کیا ہم ایک دوسرے کا وقت ضائع نہیں کر رہے؟ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، ہماری بات چیت یہاں پر ختم ہوتی ہے کہ ہم کسی بھی شرط پر مصر سے واپس نہیں جائیں گے۔ مسلمان جانے کے لیے نہیں آئے، ایک پیغام لائے ہیں جو انہیں قبول ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ اس کا فیصلہ میدان جنگ میں ہوگا۔ عمرو بن عاص نے اس سے آگے کوئی اور بات سننے یا کہنے سے انکار کر دیا۔ مقوقس نے اس وفد سے کہا کہ وہ کچھ وقت حاصل کرنا چاہتا ہے تاکہ پوری فوج کو تیار کر کے مسلمانوں کو گھیرا جائے۔ ہمیں کچھ وقت دیں، وفد کے لیڈر نے کہا، میں فرمان روائے مصر کے ساتھ بات کر لوں اور پھر آپ کو جواب دینے آؤں گا۔ یہ بھی سوچ لینا، عمرو بن عاص نے کہا، مجھے دھوکہ نہیں دے سکو گے، میں صرف 3 دن کی مہلت دیتا ہوں۔ مجھے اسلام کی شرط کے مطابق جواب نہ ملا تو وہ خون ریزی ہوگی جسے آپ روکنا چاہتے ہیں۔ تاریخ میں آیا ہے کہ اس گفت و شنید کے بعد پادریوں نے مہلت میں اضافے کی درخواست کی۔ وہ زیادہ دنوں کی مہلت چاہتے تھے، لیکن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 3 کے بجائے مہلت 5 دن کر دی۔ پادری پھر آنے کا وعدہ کر کے چلے گئے۔ پادریوں کا وفد واپس مقوقس سے جا کر ملا اور اسے بتایا کہ مسلمانوں کی سپہ سالار کے ساتھ کیا مذاکرات ہوئے ہیں۔ مقوقس نے بہت زیادہ دنوں کی مہلت کی توقع رکھی تھی، لیکن پادریوں نے اسے بتایا کہ سپہ سالار 5 دنوں سے زیادہ مہلت دینے پر راضی نہیں ہوئے، تو مقوقس گہری سوچ میں کھو گیا۔ میرے لیے 5 دن بہت ہیں، اطربن نے بڑی جوشیلی آواز میں کہا، میں ان 5 دنوں میں اچھی خاصی فوج تیار کر لوں گا اور مسلمانوں پر حملہ کروں گا۔ میں ضمانت دیتا ہوں
کہ مسلمانوں کو پسپا کر کے ہی دم لوں گا۔ بلبیس کے محصور لوگوں کے متعلق ایک اطلاع مقوقس کو پہنچی، وہ یہ تھی کہ اندر لوگ بہت پریشان ہیں، ان کے حوصلے ٹوٹ چکے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ مسلمانوں کے ساتھ صلح سمجھوتا کر لیا جائے۔ بلبیس میں وہ لوگ بھی تھے جو عریش اور فرمان سے بھاگ کر یہاں پہنچے تھے۔ انہوں نے دیکھا تھا کہ مسلمانوں نے ان کی فوج کو کس طرح کاٹا اور بھگایا تھا۔ ایک طرف تو ان لوگوں پر مسلمانوں کی دہشت طاری تھی، اور اس کے ساتھ ہی عریش اور فرمان سے آئے ہوئے لوگ بلبیس کے لوگوں کو بتاتے تھے کہ اپنی فوج کو لڑنے نہ دیں، اور اگر فوج لڑتی ہے تو اس کے ساتھ تعاون نہ کریں۔ وہ اس کی یہ وجہ بتاتے تھے کہ مسلمان شہریوں کے لیے ذرا سی بھی پریشانی پیدا نہیں کرتے، بلکہ ان کے جان و مال اور عزت و آبرو کی حفاظت کرتے ہیں۔ لیکن شہری اگر اپنی فوج کے ساتھ مل کر مسلمانوں کا مقابلہ کریں اور انہیں جانی نقصان پہنچائیں تو پھر مسلمانوں کی شرائط بڑی سخت ہوتی ہیں۔ مقوقس نے 2 پادریوں کو یہ کہہ کر بلبیس بھیجا کہ وہ اندر جا کر لوگوں کو بتائیں کہ وہ ڈرے نہیں، اور ان کے امن و امان کی ضمانت فرمان روائے مصر اپنے ذمے لیتا ہے، اور یہ یقین دلاتا ہے کہ وہ مسلمانوں کو مار بھگائے گا۔ پادری گئے اور سپہ سالار عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملے اور شہر کے اندر جانے کی اجازت چاہی۔ عمرو بن عاص نے ان سے پوچھا کہ اندر جانے سے ان کا مقصد کیا ہے۔ پادریوں نے یہ جھوٹ بولا کہ وہ لوگوں کو قائل کرنے جا رہے ہیں کہ اسلام قبول کر لیں تو وہ عافیت سے رہیں گے۔ عمرو بن عاص نے انہیں اجازت دے دی۔ دونوں پادری شہر کے بڑے دروازے تک گئے اور ان کے لیے دروازہ ذرا سا کھلا۔ دونوں اندر چلے گئے اور دروازہ بند ہو گیا۔ پادریوں کو توقع تھی کہ وہ لوگوں کی حوصلہ افزائی کریں گے تو لوگ اپنی فوج کے شانہ بشانہ شہر کے دفاع میں لڑیں گے، لیکن انہوں نے لوگوں کو ایک جگہ اکٹھا کر کے یہ بات شروع ہی کی تھی کہ لوگوں نے شور و غل بپا کر دیا کہ مسلمانوں کا مقابلہ نہ کیا جائے۔ بعض آوازیں ایسی بھی آئیں جن میں رومی فوج کے خلاف طنز اور ناپسندیدگی تھی۔ یہ آوازیں کہتی تھیں کہ اپنی فوج نے مسلمانوں کو روکا ہی کہاں ہے، یہ فوج پورا ملک شام مسلمانوں کو دے آئی ہے، اور اب مسلمانوں نے اس فوج کو لہو لہان کر کے اس سے مصر کے 2 قلعے لے لیے ہیں۔ پادریوں نے لوگوں کو یہ ذہن نشین کرانے کی بہت کوشش کی کہ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی شہر چھوٹا یا بڑا بغیر لڑے دشمن کے حوالے کر دیا جائے۔ انہوں نے کہا کہ اپنی فوج کو لڑنے کا موقع دیں اور اس فوج کی پشت پناہی کریں تاکہ مسلمانوں کو مار بھگایا جائے، لیکن لوگوں کا شور و غل روکا نہ جا سکا، اور یہ بات طے شدہ سمجھ لی گئی کہ شہر کے لوگ اپنی فوج کے ساتھ تعاون کرنے کو تیار نہیں۔ پادریوں نے واپس جا کر جب مقوقس اور اطربون کو بتایا کہ بلبیس شہر کے لوگوں کا رد عمل اور ان کا مطالبہ کیا ہے تو اطربون بھڑک اٹھا۔ اس نے کہا کہ وہ اپنی فوج کو اپنے ہی لوگوں کے ہاتھوں ذلیل و رسوا ہوتا نہیں دیکھ سکتا۔ مقوقس نے پھر بھی اطربون کو روکا اور کہا کہ کوئی نہ کوئی صورت نکل آئے گی، مسلمانوں کو واپس جانے پر آمادہ کر لیا جائے گا۔ اطربون خاموش رہا، لیکن اس کی خاموشی بتاتی تھی کہ وہ کچھ اور سوچ رہا ہے۔ اطربون تاریخ کا ایک نامور جرنیل تھا۔ اس نے مقوقس سے حکم لیے بغیر اور اسے بتائے بغیر 12,000 نفری کی فوج تیار کر لی اور ایک روز بلبیس کی طرف کوچ کر گیا۔ مقوقس کو پتہ چلا، لیکن اس نے اطربون کو روکنے کی جرت نہ کی۔ بلبیس وہاں سے کوئی زیادہ دور نہیں تھا۔